آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیسک کور میں چلے جائیں تو انسان خود مان لیتا ہے کہ ظلم ہے، یا اگر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کے اندر یہ انٹرنسک ویلیو ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے. میں آپ کو ایک اور اپنوں کے ساتھ نہیں جی، اگر اس کی اپنی ذات اور اپنے اغراض کسی موقع کے اوپر اس پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. یہ جو مورالٹی تو نا، یہ تو سروائیول انسٹنکٹس ہوئی. یہ تو ایسی ہے. آپ نے ابھی بات کی عدل کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بازار جا کے کہے گا کہ مجھے کم تول کے دے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، یہ سکھایا گیا ہے اس کو کہ یہ کہے کہ مجھے پورا تول کے دو. ہر انسان کہتا ہے مجھے زیادہ تول کے دو. یہ انسان کے ایکسپیرینس نے بتایا کہ جب سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہنڈر ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے سویلائزیشن آگے نہیں جا سک رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ اس کو پتہ لگ گیا کہ ایک فلاڈ طریقہ ہے کہ یہ سروائیول انسٹنکٹ. سارے انسان بیٹھے، انہوں نے دیکھا انسانیت آگے نہیں بڑھ رہی، پھر انہوں نے بیٹھ کے فکری لحاظ سے مکالمہ کیا اور اس میں اخلاقیات ترتیب پا گئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افسانہ سارا کا سارا آپ سنا رہے ہیں، یہ وجود میں کہاں سے آیا؟ یہ انسان ہے جس کے عمل کے نتیجے میں سب چیزیں وجود میں آئی. اگر آپ بیسک پہ چلے جائیں تو یہ تو بیسک سروائیول انسٹنکٹس ہے. انسان نے کہا کہ نہ میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو، پہلے میں آیا، میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو. معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ انسان کے اوپر اس سے زیادہ آپ برا تبصرہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نام کی مخلوق کسی اخلاقی شعور کے بغیر پائی جاتی ہے. انسان کے اندر اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو معاف کیجیے، ہم اس وقت بیٹھے ہوئے جن آداب کے پابند ہیں، ایک دوسرے سے جو توقعات کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایکوائرڈ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کے پوٹینشیل کا ظہور ہے. انسان کو یہ اگر ایکوائرڈ ہے تو پھر جانوروں کو بھی ایکوائر کر لینی چاہیے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کل پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا ایکوائر کر لیتے. یہ سماج تو ہم نے ہی فراہم کیا. چڑیا گھر کے جانوروں کو چاہیے تھا، انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے، تھوڑے بہت انسان تو بن گئے ہوتے. ایکوائر کر کے بعد ایسا نہیں ہوا. میرے اندر پوٹینشیل ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتا ہے، میرے اندر بنیادی اخلاقیات ہیں اس لیے سماج میں بدلتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے عالموں نے کبھی بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں ان اخلاقیات کو اب اپنا لینا چاہیے. اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے غامدی صاحب، پوری دنیا کے عالموں نے بیٹھ کر کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے، اس کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں. انسان نے اپنے تجربے کے ساتھ یہ سیکھا کہ اس چیز کے کاٹنے سے انسان مر جاتے ہیں. پوری دنیا میں سوسائٹیز میں ایک سائملٹینیس اور پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کہیں کم اور کہیں زیادہ. اسی لیے جو سچ اور ہے، اخلاق ہے، انصاف ہے، ہمیں ہر معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن جنسی رویوں میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے، غذائی معاملات میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں انسانوں نے ایکوائر کی. تو آپ نے بالکل میری تائید کر دی. دیکھیے سانپ کے بارے میں انسان نے تجربے سے سیکھا، اور یہاں انسان کے اندر جو خوف کی جبلت پائی جاتی تھی وہ اس کے ساتھ ملی. اگر یہ موجود نہ ہوتی، مثال کے طور پر بچے کو دیکھیے، اس تک آپ یہ چیز منتقل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر خوف کا وہ شعور ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا. تو جب آپ کے اندر شعور ہوگا تو پھر آپ کا تجربہ بھی مشترک ہوگا، ورنہ تجربہ مشترک ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں انسان خوف کا تجربہ کرتا سانپ کے بارے میں، وہیں سانپ سے ڈرتا. یہ تجربہ منتقل کرنے میں ہم کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ خوف کی جبلت میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ پائی جاتی ہے، اس لیے میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی شعور آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اسی لیے سماجی تجربے کا ابلاغ کر لیتے ہیں، ورنہ ابلاغ ہونے نہیں چاہیے. بات یہ کہ اگر حلال و حرام اور خیر و شر کا شعور انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے تو پھر انسان کے اندر خیر و شر کرنے کی تحریک بھی موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، آپ جب اس تحریک اور اس شعور کا آپس میں باہمی تصادم ہوگا انسان کے اندر تو لامحالہ یہ بات فطری ہے کہ جو مضبوط انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ والے لوگ ہیں وہ شعور کا ساتھ دیں گے، اور جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہیں وہ تحریک کی راہ میں بہ جائیں گے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کا جینیٹک بلڈ اپ ہے، وہ اس کے اندر جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی جینیٹک سے اور اس کے معاشرے کی سوشل کنڈیشننگ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ذہانت کا اور اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو کمزور آئی کیو کے لوگ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوں گے. وہ انہوں نے لے لی ہیں سوسائٹی سے. یہ بات یہ کہ سوسائٹی سے جتنا ایکوائر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں نے سوسائٹی سے بات ان کی کمزور آئی کیو اور ای کیو کی نشانی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی ہے انہوں نے کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو مینوان تسلیم کر رہے. سب کچھ نہیں لیتا انسان. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، میرا ایک پس منظر ہے، میں کچھ زبانیں جانتا ہوں، یہ میں نے سوسائٹی سے ایکوائر کیا ہے. نطق اور بیان کی صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایکوائر کر لیتا.
میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خارج میں جس چیز کو انسان وہ چیز نہیں ہے کہ جبلت کا پابند ہے، وہ ایکوائر بھی کرتا ہے، وہ سیکھتا بھی ہے، وہ چیزوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے، وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتا ہے، وہ تہذیب اور تمدن کو بھی تخلیق کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ دیکھیے آج بھی جانور وہی کھا رہے ہیں جو وہ ازل سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان کے اندر ذائقے اور تنوع کی کیفیت رکھی گئی تھی، اس وجہ سے وہ کھانے طرح طرح کی تخلیق کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظہور کو لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ظہور ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود ہے۔